تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویوز آن لائن اور میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، قادیانی جماعت روز اول سے ہی عالمی استعماری قوتوں کے ایما پر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کا بھی سبب بنتی رہتی ہے۔ قادیانی جماعت کی عالمی سطح پر پاکستان کے خلاف کی جانے والی سازشوں میں سے ایک بڑی سازش پاکستان کو اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بدنام کرنا بھی ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے قادیانی جماعت یورپی یونین، کینیڈا، برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک کے پارلیمنٹیرین سمیت انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں، اقوام متحدہ، NGOز اور دیگر پاکستان مخالف قوتوں کا سہارا لیتی رہتی ہے۔ قادیانی جماعت اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے اور اپنے مغربی آقاؤں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے عالمی فورمز پر پاکستان مخالف پریس کانفرنسز کرنے کے ساتھ ساتھ ماہانہ، سالانہ اور اسپیشل رپورٹس بھی شائع کرتی رہتی ہے۔ ان رپورٹس میں اکثر اوقات حقائق کے برخلاف جھوٹے واقعات اور فگرز کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ قادیانی کمیونٹی کے ممبران کے خلاف پیش آنے والے زیادہ تر واقعات ذاتی دشمنی، اسٹریٹ کرائمز اور قادیانی جماعت کی اپنے افراد کے خلاف کارروائی پر مبنی ہوتے ہیں، جن کو کہ قادیانی جماعت مذہبی رنگ دے کر اپنے حق میں استعمال کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان حادثات اور واقعات کو مذہبی رنگ دے کر قادیانی جماعت وسیع پیمانے پر اپنے معاشی، سیاسی اور مذہبی اہداف مکمل کر رہی ہے۔ ایسے ہی جھوٹے اور پروپیگنڈا پر مشتمل واقعات میں سے ایک اہم واقعہ ڈاکٹر قمر مہدی قادیانی کا ہے، جس کے قتل کو قادیانی جماعت نے معاشی فوائد سمیٹنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو عالمی سطح پر برے طریقے سے بدنام کرنے کے لیے نہایت چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ استعمال کیا۔ ڈاکٹر قمر مہدی پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹر تھے، جن کو کہ 2014 میں چناب نگر میں موجود قادیانی قبرستان کے باہر قتل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر مہدی کی پاکستان آمد ان کے قتل سے 2 دن پہلے ہوئی تھی۔ ان کا پاکستان آنے کا اصل مقصد چناب نگر میں موجود قادیانی ہاسپٹل طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں رضاکارانہ خدمات انجام دینا تھا۔ ڈاکٹر مہدی سینئر ہارٹ اسپیشلسٹ تھے اور ان کی امریکہ، کینیڈا، دبئی اور چناب نگر میں کافی جائیداد بھی موجود تھی، جس کی دیکھ بھال ان کی بیوی وجیہ سواتی کرتی تھی۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ ڈاکٹر مہدی موسی تھے۔ قادیانی جماعت میں موسی اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ اپنی جائیداد اور آمدن کا 10% حصہ قادیانی جماعت کو عطیہ کر دے، جس کے بدلے میں قادیانی جماعت اس شخص کے مرنے کے بعد اس کو ایک خاص قبرستان، جس کو کہ بہشتی مقبرہ کہا جاتا ہے، دفن کر دیتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر مہدی کا قتل بھی ٹھیک اس وقت ہوا جب وہ اپنی بیوی، بیٹے اور دیگر قادیانی افراد کے ساتھ اسی قبرستان کے باہر موجود تھے۔ ان کے قتل کا واقعہ تقریباً 5 بجے صبح کو پیش آیا، جس کے بعد قانونی کارروائی کرتے ہوئے قبرستان کے خادم کی مدعیت میں تھانہ چناب نگر میں مقدمہ درج کر دیا گیا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اس سارے واقعے کے دوران قبرستان کے باہر کھڑے قادیانی گارڈز نے کسی بھی قسم کی مزاحمت نہ کی اور نہ ہی قتل کر کے بھاگنے والوں کا پیچھا کیا۔ مقدمے کا مدعی قبرستان کے خادم کو بنا دیا گیا، جس نے کہ تفتیش کے دوران صرف وہی بیان دیا جو کہ قادیانی جماعت کی طرف سے اس کو سکھایا گیا تھا کہ ڈاکٹر مہدی کو ان کے مذہب یعنی قادیانی ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ قتل کے بعد ان کی تدفین قادیانی قبرستان یعنی بہشتی مقبرہ کی بجائے کینیڈا میں کی گئی۔ ڈاکٹر مہدی کے قتل کے فوراً بعد قادیانی جماعت کے ترجمان سلیم الدین اور دیگر قادیانی سہولت کاروں نے ہمیشہ کی طرح اس قتل کو مذہبی رنگ دیتے ہوئے بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس پروپیگنڈا میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ ڈاکٹر مہدی کو ان کے مذہب یعنی قادیانی ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے، اور یہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ پاکستان میں اقلیتیں کسی طور پر بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹر مہدی موسی تھے اور بڑے پیمانے پر قادیانی جماعت کو پیسہ اور جائیداد عطیہ کرنے والوں میں سے تھے، تو ڈاکٹر مہدی کو بہشتی مقبرے میں دفن کیوں نہیں کیا گیا اور ان کی لاش کو کینیڈا کیوں لے جایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قادیانی جماعت خوب اچھی طرح جانتی تھی کہ ڈاکٹر مہدی ایک امریکی شہری ہیں، اور اگر ان کی لاش کو کینیڈا لے جایا جائے گا تو اس طرح قادیانی جماعت اپنے وسیع تر مفاد حاصل کر سکے گی۔ لاش کینیڈا لے جانے کی صورت میں نہ صرف عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کی جا سکے گی، بلکہ مغربی قوتوں کے ذریعے سے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر پاکستان
پاکستان کو بدنام کرنے کا موقع بھی حاصل ہو سکے گا، اور یوں اس پروپیگنڈا کی بدولت ہمیشہ کی طرح قادیانی جماعت نے نہ صرف سیاسی اور معاشی فوائد سمیٹے بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کو برے طریقے سے بدنام بھی کیا۔ ناظرین، ڈاکٹر قمر مہدی نہ صرف ڈاکٹر تھے بلکہ وہ میڈیکل انسٹرومنٹس اور پراپرٹی کے کاروبار سے بھی منسلک تھے۔ ان کی جائیدادیں امریکہ، دبئی اور چناب نگر سمیت پاکستان کے دوسرے شہروں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر مہدی نے امریکہ میں بہت بڑی رقم کے عوض لائف انشورنس بھی کروا رکھی تھی۔ کئی ملکوں میں پھیلے پراپرٹی کے کاروبار کی دیکھ بھال ان کی بیوی وجیہ سواتی کر رہی تھی۔ وجیہ سواتی کے خاندان کا تعلق ضلع مانسیرہ کے ایک گاؤں داتا سے تھا اور یہ اپنی والدہ کے ساتھ ایبٹ آباد میں رہائش پذیر تھی۔ نہایت ہی متوسط خاندان سے تعلق رکھنے والی اس خاتون کی شادی ڈاکٹر قمر مہدی سے پاکستان میں ہوئی۔ منظر عام پر آنے والی مختلف رپورٹس کے مطابق وجیہ سواتی جس دوران اپنے خاوند کے پراپرٹی کے کاروبار کی دیکھ بھال کے سلسلے میں دبئی قیام پذیر تھی، اس دوران اس کی ملاقات ایبٹ آباد سے تعلق رکھنے والے ایک شخص رضوان حبیب بنگش سے ہوئی۔ رضوان حبیب بنگش نامی یہ شخص ایبٹ آباد سے تعلق رکھتا ہے اور دبئی اور پاکستان میں پراپرٹی کے کاروبار کے علاوہ یہ شخص بطور اسلحہ ڈیلر بھی کام کرتا رہا ہے۔ رضوان بنگش نامی اس شخص کے کاروبار اور ذاتی تعلقات قادیانی جماعت پاکستان کے ترجمان سلیم الدین کے علاوہ محمود شاہ سے بھی بتائے جاتے ہیں۔ وجیہ سواتی اور رضوان بنگش کے درمیان پراپرٹی کے کاروبار سے شروع ہونے والے مراسم ذاتی مراسم میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے اور اس دوران 2014 میں وجیہ سواتی کے خاوند ڈاکٹر مہدی قادیانی کو چناب نگر میں قتل کر دیا گیا۔ قتل کے کچھ مہینوں بعد ہی وجیہ سواتی نے رضوان بنگش سے شادی کر لی اور 2021 میں وجیہ سواتی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ وجیہ سواتی کے قتل کی تفتیش کے دوران پولیس نے اس کے شوہر رضوان بنگش کو بھی گرفتار کر لیا، جس نے پولیس کے سامنے اقبال جرم کرتے ہوئے بتایا کہ پچھلے کچھ عرصہ سے اس کے اور وجیہ سواتی کے درمیان ذاتی اور پراپرٹی سے متعلق مختلف تنازعات چل رہے تھے، جس کی وجہ سے اس نے وجیہ سواتی کو قتل کر دیا۔ ناظرین، اہم خبر یہ ہے کہ رضوان بنگش نے دوران تفتیش یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ ڈاکٹر مہدی کا قتل اصل میں اس نے ہی وجیہ سواتی سے مل کر کروایا تھا، کیونکہ وجیہ سواتی اور رضوان بنگش ڈاکٹر مہدی قادیانی کو قتل کر کے اس کی جائیداد ہتھیانے کے ساتھ ساتھ آپس میں شادی بھی کرنا چاہتے تھے۔ یوں پوری دنیا میں اسلام، مسلمانوں، مذہبی طبقے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی قادیانی سازش کی اصل حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ ناظرین، آج سے تقریباً 1.5 سال قبل KTV کے وائس پریزیڈنٹ محمد متین خالد صاحب نے بھی ایک پروگرام میں یہ انکشاف کیا تھا کہ ڈاکٹر مہدی کو اصل میں قادیانیوں نے ہی معاشی فوائد کے حصول کے لیے قتل کروایا تھا۔ وہ ایک مہدی قمر جو امریکہ سے ایک شخص آیا تھا، اس کا ایک یہ قتل ہوا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوا کیا۔ یہ بندہ جو ہے یہ کینیڈا سے آیا، یہ ارب پتی آدمی، اس کی کروڑوں کی پراپرٹی ربوہ چناب نگر میں ہے۔ یہ آیا اپنی پراپرٹی کو فروخت کرنے کے لیے۔ اس کے ماں باپ کی قبریں وہاں پہ، وہ جو پیڈ پیراڈائز ہے، بہشتی مقبرہ وہاں پہ ہے۔ یہ صبح آیا وہاں پہ اپنے وہ کوئی دعا شعا کرنے کے لیے، وہاں پہ یہ بندہ قتل ہوتا ہے۔ اب قتل ہونے کے بعد ذرا میری 2 چیزوں کا جواب دے دو۔ آج تک مرزائیوں نے اس کا جواب نہیں دیا، لیکن اس رپورٹ میں کہا یہ مسلمانوں نے مار دیا۔ آپ اس مسلمان کا نام بتا دیں جس نے اس کو قتل کیا۔ ہوا یہ، وہ پراپرٹی تقسیم اپنے بیچنے کے لیے آیا۔ مرزائیوں نے کہا کہ یہ کینیڈا سے آیا، ارب پتی آدمی ہے، یہ خلافت جو ہے یہ اپنا مرزا مسرور کے رشتہ دار، انہوں نے کہا یار اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کریں گے، یہ کون ہوتا ہے، اس کی اربوں کی یہاں پراپرٹی ہے فلاں۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پروگرام بنایا اس کو قتل کروانے، یہ قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ مدعی ہوتی، اس کا بیٹا مدعی ہوتا، اس کی کوئی اس کا کچھ سکا بھائی ہوتا، کوئی بھی مدعی نہیں۔ جماعت احمدیہ کا چوکی دار جو باہر وہ بہشتی مقبرے کے باہر ہے، نعوذ باللہ، وہ اس کیس کا مدعی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس بندے کو ہر قادیانی یہ کہتا ہے، چاہتا ہے، خواہش ہے کہ اس کی میت جو ہے وہ بہشتی مقبرہ میں دفن ہو، تاکہ نعوذ باللہ ان کے نزدیک یہ جنتی ہیں۔ اس کی بیوی جو ہے اس اپنے میاں کی جو میت ہے وہ لاش لے کے کینیڈا گئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیوں لے کے گئی اسے؟ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اس کیس کو آج تک کسی نے پرسوں، آپ ایک سنگل بندے کا تو نام بتا، مارا آپ نے، جائیداد کا جھگڑا آپ نے، اب بھی اس کا قبضہ جو مرزا مسرور کے جو ہیں رشتہ دار سب نے اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہوا۔ ناظرین، رضوان بنگش کے اقبال جرم اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد یہاں چند نہایت ہی اہم سوالات جنم لیتے ہیں۔
ڈاکٹر مہدی کا قتل قبرستان کے باہر صبح 5 بجے کے قریب ہوا. ان کے صبح 5 بجے قبرستان جانے کی اطلاع ان کے بیوی بچوں کے علاوہ صرف قادیانی سیکیورٹی اہلکاروں کو تھی. تو ٹارگٹ کلرز کو یہ انفارمیشن کس نے دی؟ ڈاکٹر مہدی کے قتل کی FIR کا مدعی قادیانی قبرستان کے ایک عام خادم کو ہی کیوں بنایا گیا؟ قتل کے وقت قادیانی سیکیورٹی پر مامور افراد نے مزاحمت کیوں نہیں کی اور قاتلوں کا پیچھا کیوں نہیں کیا؟ اور جبکہ چنام نگر میں قادیانی جماعت کا اپنا سیکیورٹی کا بھرپور نظام موجود ہے اور ہر آنے جانے والے شخص پر نظر بھی رکھی جاتی ہے، قادیانی جماعت کی طرف سے اس مقدمے کی بھرپور پیروی کیوں نہیں کی گئی اور اس مقدمے کو جان بوجھ کر کیوں دبا دیا گیا؟ ڈاکٹر مہدی کے قتل سے اصل میں فائدہ کس کس کو ہوا؟ کیا ڈاکٹر مہدی کے قتل کا سارا فائدہ وجیہ سواتی اور رضوان بنگش کو ہوا، یا ڈاکٹر مہدی سے کروڑوں بٹورنے والی قادیانی جماعت بھی اس کی بینیفیشری ہے؟ ڈاکٹر مہدی، وجیہ سواتی اور رضوان بنگش کی اس تکون میں سلیم الدین قادیانی اور محمود شاہ قادیانی کا کیا کردار ہے؟ کیا وجیہ سواتی اور رضوان بنگش کے درمیان شروع ہونے والے تعلقات محض اتفاقیہ ملاقات پر مبنی تھے، یا ان کے درمیان تعلقات استوار کروانے میں سلیم الدین قادیانی اور محمود شاہ قادیانی نے بطور سہولت کار کردار ادا کیا؟ کیا رضوان بنگش اور وجیہ سواتی قادیانی جماعت کی طرف سے صرف مہرے کے طور پر استعمال ہوئے؟ کیا ڈاکٹر مہدی اور وجیہ سواتی کے قتل کا کھرا چنام نگر میں موجود قادیانی قیادت تک پہنچے گا؟ کیا پاکستان میں موجود اعلیٰ قادیانی قیادت کو بچانے کے لیے رضوان بنگش کو ڈاکٹر مہدی اور وجیہ سواتی کی طرح راستے سے ہٹا تو نہیں دیا جائے گا؟ یہ سب اور ان جیسے کئی اور اٹھنے والے سوالات کے جوابات مزید حکومتی تحقیقات سے سامنے آتے چلے جائیں گے. جیسا کہ رضوان بنگش کے اعترافی بیان سے کچھ گتھیاں تو سلجھی ہیں، امید ہے کہ ایسے ہی مزید حقائق سامنے آنے پر قادیانی جماعت کی پاکستان اور اسلام کے خلاف سازشیں اور ان کا گناؤنا چہرہ بھی مزید کھل کر سامنے آتا چلا جائے گا. پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.